میرے چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کبھی ایک بات نوٹ کی ہے کہ پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے متعلق کافی کچھ بتایا ہے۔ مثلاً 2 جگہ تو یہ بتایا ہے کہ وہ ایک بہت ہی نرم دل کے مالک تھے، ایک بہت پیار کرنے والے شخصیت، ایک رحم دل انسان۔ لیکن اگر آپ میری طرح قرآن پاک کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے، ایک متجسس شخصیت۔ ایک مثلاً کبھی وہ ستاروں کی طرف دیکھ کر سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن پھر اسے غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر کبھی وہ چاند کو چمکتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو جاتا ہے۔ صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب وہ سورج کو نکلتا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تجسس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہے، لیکن بالآخر اس سے بھی غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ نبوت کے بعد بھی ان کی تجسس ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مردے زندہ ہوتے دیکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ایمان تو ہے، لیکن اے اللہ میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ اور پھر 4 پرندے ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھنے والا واقعہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو کر ان کے پاس بھاگتے چلے آتے ہیں۔ لیکن اپنے اس پیٹرن میں مجھے جو سب سے خوبصورت بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے تجسس کو پورا کیا۔ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھا دی تاکہ اسے پورا یقین آ جائے۔ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ انہوں نے کیا کیا مخلوقات دیکھ لی ہوں گی۔ ہنٹ، اگر آپ امیجن نہیں کر پا رہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف ایک تابعی تھے۔ انہیں یہ بات ایک صحابی نے بتائی کہ ایک مرتبہ ہم صبح کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک حیرت انگیز سی خوشی اور چمک نظر آ رہی ہے۔ جب ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو دیکھا کہ اپنا ایک خواب سنایا کہ آج رات میں نے اپنے رب کو سب سے بہترین شکل میں دیکھا اور میں نے کہا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اس طرح رکھا کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اس وقت آسمانوں اور زمین کی ہر چیز میرے سامنے آ گئی۔ اور یہاں تک بتانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی وہی آیت تلاوت کی جو میں نے اب بھی آپ کو بتائی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات دکھا دی تاکہ اس سے پورا یقین آ جائے۔ اور اب آپ امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون کون سی مخلوقات دکھا دی ہوں گی۔ امیجن کریں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کچھ دیکھا ہوگا جس نے انہیں اتنا یقین دلا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے لگے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اس رات کے لیے سورۃ نجم میں بالخصوص ایک آیت آئی تھی، ایک ایسی آیت جو کے حوالے سے ہے 6 اور 7ویں آسمان کے۔ اس نے اپنے سدرۃ المنتہا اور جنت المأویٰ کے قریب رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھ لی۔ 7ویں آسمان کے اوپر وہ جگہ جہاں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو بھی دیکھا تھا، ایک ایسے نبی کے جو نشانیوں کے بارے میں بہت متجسس ہوا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پیٹرن یہاں بھی نہیں ہوتا۔ پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹھنے کے بارے میں بتایا کہ وہ بیت المصور کی دیوار کے سر ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ ایک مطمئن شخص اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھتا ہے۔ یاد ہے انہوں نے ہی تو وہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی بڑی نشانی دکھا دے تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے، اور اس وقت بڑی بڑی نشانیوں والی جگہ پر وہ کیسے پرسکون ہو کر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ لیکن میرا پیٹرن یہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔
اس تھریڈ کا آغاز میں نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ایک خاص پہلو سے کیا تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تعریف کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت نرم دل انسان تھے، ایک مخلص دل والے انسان۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔